अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो स्पेस ले रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट करती हैं। नतीजे के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव 3 तरह की टीमें उनकी ज़ात के हवाले से आपको एक्टिव भी नज़र आएंगी और हमलावर भी होंगी। एक टीम तो वो है जो कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और वो जो क्या नाम है दूसरा जो उनका CIA का एजेंट रहा है उसकी सरबराही के अंदर एक्टिव हैं वहाँ पे अमेरिका से, और शहीन से भाई और इस तरह के जितने भी लल्लड़ हैं उनकी क़यादत के अंदर वो बकवास करती हुई पाई जाती हैं। वही लाइन देते हैं यहाँ पे लोकल जो यूथड़ भर्ती किए हुए हैं 25,000 रुपये महीना वाले। अब KPK की हुकूमत से दोबारा उनकी सैलरी जो है 1-2 महीने के वक्फे के बाद फिर चलना शुरू हो जाएगी। तो 2 तो वो हो गए पार्टियाँ। तीसरी एक और भी टीम है और वो टीम है जो चनाए भारत से इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है और उसके फुटप्रिंट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे अगर आप सोशल मीडिया पे या ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर थोड़ी देर के लिए भी एक्टिव हों। हालांकि टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन है मेरा ख्याल, लेकिन टिकटॉक के ऊपर बड़े गहरे आपको उनके फुटप्रिंट्स मिलेंगे। ट्विटर के ऊपर भी मिल जाएंगे। बूस्ट मारते हुए नज़र आएंगे वो मुख्तलिफ ट्वीट्स को जो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ डैमेजिंग है। अच्छा, तो क्या हम ये समझ लें, अब देखिए मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की अहमियत ये है कि सबसे पहले चाचू ने 16 महीने की हुकूमत के अंदर नवाज़ शरीफ का काम और काम का बयानिया जो है उसका बेड़ा गर्क किया। चीज़ों को आगे नहीं मूव कर पाए या करने नहीं दिया गया, जो भी सूरत हाल थी। बताते ना फिर बाहर निकल के कि बाजवा हमें डॉलर की कीमत नहीं कम करने देता था, बताते ना। ये अंदर नुक्करों के अंदर मुंह दे के इसहाक डार साहब का रोना चेमानी दर्द, ठीक है ना। चलें, जब निकल गए थे तभी बता देते हो, जब बाजवा दफ़ा हो गया थी फिर ही दस देते, नहीं दसिया, ठीक है। तो लिहाजा सारा मुद्दा उनके ऊपर पड़ गया। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं अब वो परफॉर्मेंस देंगी, उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है और वो एक बात करती हैं, उनकी बात के नॉन इशू को इशू बना दिया जाता है और इशू पस मंज़र में चला जाता है। मैं आपको इसको छोटी सी मिसाल देता हूँ। वो जहाँ पे इन्होंने इशू क्रिएट किया कि ये लड़की की पर्सनल स्पेस के अंदर इन्होंने इंटरफेयर किया, ये स्काफ क्यों ठीक किया, वहाँ पे असल ख़बर ये थी कि मरीम नवाज़ शरीफ ने देन एंड देयर वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का ऐलान किया और कहा कि जितने पैसे आपको चाहिए वो मैं दूंगी, ठीक है। आप फौरी तौर पे इन बच्चियों को कम से कम और इर्द गिर्द जितने भी दफातर हों वहाँ पे काम करने वाली ऐसी बच्चियाँ जो दूसरे शहरों से आई हैं, लाहौर में रह के काम कर रही हैं और मुख्तलिफ हॉस्टल्स में बेचारी प्राइवेट हॉस्टल्स में रहती हैं, महंगे दामों रहती हैं, अजीबो गरीब गैर इंसानी हालात में रहती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर आपके पास, उन्होंने पूछा, वो डायलॉग पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा आपके पास कुछ स्पेस है? तो आगे से वो उस सेंटर के इंचार्ज या जो भी अफसर मौजूद थे उन्होंने कहा जी अक्रॉस द रोड हमारे पास एक बिल्डिंग मौजूद है, हम सोच रहे हैं कि उसको इनका हॉस्टल बना दिया जाए। उन्होंने कहा सोचना क्या है, जितने पैसों की ज़रूरत है मैं दूंगी, आप इसको हॉस्टल बना दें जल्द अज जल्द और मुझे आपने 1 महीने के अंदर करने के बाद रिपोर्ट पेश करनी हो। ज़ाहिर है जब बिल्डिंग खलोती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वालपेपर ही लाना ना कमरियां दे विच है, या फोम लिया के बिछाने ने, या अलमारियां अगर नहीं बनी हुई तो वो लकड़ी की अलमारियां हर कमरे के अंदर खड़ी कर देनी, होर की करना है यार। अब ये बड़ी खबर थी, पॉजिटिवली डिस्प्ले होनी चाहिए थी, उन्होंने ये खबर ज़ेरे बहस नहीं आने दी। उन्होंने क्या डिस्कस करवाया, दुपट्टा क्यों हिला दिया, ठीक है। अब जनाब अब अगली बात सोचें, अगली बात सुन लें। मैं आपको 2 मिसालें दे के फिर आगे चलता हूँ। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अनाउंस किया कि रमज़ान पैकेज होगा और रमज़ान पैकेज की टोटल मलकियत जो होगी वो कुछ 6 मालियत जो होगी वो 6 अरब रुपए प्लस माइनस होगी। और काउंटर नरेटिव क्या बनाया गया कि मरीम नवाज़ शरीफ 30 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाने लगी है, यानी 6 अरब टोटल उसका वैल्यू है और उसमें से 30 अरब रुपए की करप्शन होगी और ऐसा सिर्फ PTI कर सकती,
ٹھیک ہے نا. ایسا صرف پی ٹی آئی کر سکتی ہے کہ 6 ارب کے پروجیکٹ میں سے 30 ارب روپیہ کرپشن ہو جائے. یہ یوتھڑ مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود جو ہیں یہ آہو سمجھ گئے تسی میں کی کہنے لگا سا, میں حرام خور کہنے لگا سا, ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں کیا, ٹھیک, تسی سمجھ دیو, ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہیں ان کا ٹوٹل جھوٹ پہ چلتا ہے کاروبار, ٹھیک ہے. وہ 6 ارب روپے والے پروجیکٹ میں سے 30 ارب روپے کی کرپشن, اور وہ 30 ارب روپے کی کرپشن کا بیانیہ انہوں نے اس 6 ارب روپے کے پروجیکٹ سے زیادہ اونچا کر کے سنایا. پھر سیاست.پی کے اس میں سے کلپ نکال کے, اور پھر وہ کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ مریم نے یہ کر دیا تو اور وہ کر دیا تو ٹھیک ہے. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کی ویک میڈیائی اور سوشل میڈیائی اسٹریٹجی کے باعث ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, خاکسار یہ نہیں عرض کر رہے کہ آپ ان کے مقابلے میں گالیاں بکیں یا آپ ان کے مقابلے میں جھوٹ بولیں, ٹھیک ہے. خاکسار تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سچ تو بولیں اور پورا بولیں. آپ سچ ایک دفعہ بول کے چپ ہو جاتے ہیں, جو کہ روایتی میڈیا کا کردار ہے. اب لوگ دیکھیں اس کو, وہ اپنا جھوٹ لے کے نکلتے ہیں, پوری دنیا کے اندر پیسہ خرچ کر کے وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ سچ ایک دفعہ بولتے ہیں, وہ جھوٹ 1,00,000 مرتبہ بولتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس 1,00,000 مرتبہ بولے گئے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں. یہ میرا رونا ہے جو میں ہر ولاگ میں روتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں, اس پہ بلیو کر لیتے ہیں, لو تسی پیٹتے رہو. اس کے بعد آل ایجز ٹو کم ان کے لیے وہی سچائی ہو گئی. اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپوں کے اندر بڑا کمال کا ہے. یعنی وہ اس خاتون کے بارے میں وہ جو ترکئی ہے, لانتی کردار, ذلیل آدمی اور لعین آدمی جو ہے, وہ اس کی بات آئے ہوئے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں. اب جا کے مجھے واٹس ایپ گروپوں کے اندر صوبیہ شاہد کا وہ نظر آنا شروع ہوا ہے. بائی دا وے صوبیہ شاہد کو شہباز شریف صاحب نے ہماری لان تان کے بعد بلایا ہے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ویل ڈن چاچو. ہاں چاچو سٹروک تو کھیلتے ہیں نا. پھر چاچو نے بلایا اور کہا جی پارٹی نال کھلوئے گی, ایسی تیسی انہوں نے یہ وہ, ٹھیک ہو گئے. اور میرا مطلب ہے کہ دیٹ از گڈ, کرنا چاہیے تھا, پہلے دن کر دینا چاہیے تھا, یا کم از کم پہلے دن فون کر کے اسے کہنا چاہیے تھا کہ بچے ڈٹی رہی ہیں اسی طرح نہ لے گئے, ٹھیک ہے. اور اس کی خبر جاری کرنی چاہیے تھی. چاچو کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرنا چاہیے تھا, اور چاچو کی بجائے اگر مریم کرتی, مریم اورنگزیب کر دیتی ہیں, مریم نواز شریف کر دیتی, دونوں صورتوں کے اندر اس کا امپیکٹ ملٹی پلائیڈ ہونا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسی طرح کی مریم اورنگزیب صاحبہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسی طرح کی گالیاں دیں ان کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو یہ تو کہنا بنتا تھا نا آپ کا کہ بیٹے ڈٹی رہی, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری پارٹی تمہارے ساتھ ہے. یہ تو کہنا بنتا تھا نا کہ اتنے بھی ککرے پئے ہوئے نے, اکھاں دے وچ ہاتھ, انگلیاں ٹوٹ گئیاں نے ٹویٹر کرن تو, غصہ چڑھ گیا میں. آؤ ٹھیک ہے, تسی غصے سے نہیں آنا, تسی انجوائے کرنا. اینی ہاؤ, اب یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں کہ کس طرح اس آئرن لیڈی نے ویل پرفارم کیا, اور کس طرح صرف پرسپشن بلڈنگ سے اس کی پوری پرفارمنس کو نلیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ دیکھیے مریم نواز شریف کی کامیابی, نواز شریف کی سیاست کی میراث کی پرامن انتقال کے لیے بہت ضروری ہے, اور پورے کے پورے انتقال کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس وقت پورا فوکس اس بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک فلاپ اور ناکام لیڈر کی شکل کے اندر ڈسپلے کیا جائے کہ وہ تو مہارانی ہے, تو وہ تو شہزادی ہے, تو وہ تو ہے ڈاکو رانی ہے, تو یہ تو بغل, اس طرح کی بکواسیات کر کے اس کا ایک آئرن لیڈی کا اور ڈٹ جانے والی خاتون کا. آپ دیکھیے نا, وہ پرچہ درج کرنے کا آیا موقع تو انہوں نے کہا جی مولوی ہیں دوسری سائڈ کے اوپر تو نہ چھیڑا جائے, تو ڈٹ گئی نا اگلی. اس نے کہا پرچہ درج ہوگا, جنہوں نے اچھرا کی مارکیٹ کے اندر خاتون کو ہراساں کیا ہے, ڈٹ کے پرچہ درج کروایا اس نے. یہ اتنا بڑا رسک لے گئی ہے وہ خاتون, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے کنسیکوینسز ان کو کتنا بھگتنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جس طرح سے اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جانا ہے, یہ آپ میری بات نوٹ کر کے رکھ لیں. اور جس طرح وہ پھر فرقہ وارانہ کارڈ
بھائی عمران احمد خان نیازی کو تو اللہ کا موقع دے، آج وہ بکواس کر گئی نا، بھونک گئی نا، وہ اس نے شاندانہ گلزار نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، عمران احمد خان نیازی جیسے ثابت شدہ زانی، شرابی، نشئی اور چور کو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے ملا دیا۔ یہ اتنی گستاخ ہے، یہ اتنی گھٹیا خاتون ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ میں اب کیا کروں، مطلب میرے اندر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس لیے میں موضوع تبدیل کر رہا ہوں۔ یہ کمپیریزن کرتی پھر رہی ہے اس کے ساتھ، لیکن ان کا کیا ہے، انہوں نے تو نبی کے طور پہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد عمران احمد خان نیازی کو پہلے وہ بچہ بلایا گیا جس نے یہ بکواس کی تھی تاکہ بلاسفیمی کا قانون نہ لگ سکے، اس کے اوپر بچہ تھا نا، اس کو عمران احمد خان نیازی نے سامنے بیٹھ کے یہ ساری بکواسیات رٹائی، اور پھر اس نے باہر جا کے بھونکا، اور بھونک کے انہوں نے اس کے اوپر تالیاں بجائی، ٹھیک ہے، اس کو نبوت کے ہم پلہ قرار دے دیا نا۔ پھر ایک فورن یوتھن جو تھی اس کو سٹیج پہ کھڑا کر کے یہ بکواسیات کروائی گئی۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، یہ بائی ڈیزائن کروائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کمبڑ لیا میرا غصے دے نال، یہ بائی ڈیزائن کروائی جاتی ہے۔ یہ جو اس کے منہ سے خاتم النبیین برآمد نہیں نہ ہوتا، یہ اسی لیے لعنت پڑی ہوئی ہے، اس کے ذہن کے اندر کوئی خودناس ہے، وہ رب تو جانتا ہے نا ذہنوں کی حالت، تو اس لیے خیر یہ بھائی جان یہ پورے کا پورا پروجیکٹ ہے، یہ پورا منصوبہ ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ کسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ کا بینگ دا فرسٹ چیف منسٹر آف پنجاب، یہ جو پرسیپشن ہے ان کا، یہ جو امیج ہے ان کا، وہ گہنایا جائے۔ ادھر پی ایم ایل این پنجاب کی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹو ہوا تھا، اس کو بھی بند کر دیا۔ سانو شمع بڑیاں آندیاں نے، ہم نے گندی باتیں نہیں کرنی، ہمیں شمیں بڑی آتی ہیں، تو وہ بھی بند کر دیا۔ وہ الیکشن کے بعد 2-1 دن کے لیے ایکٹیو ہوا تھا، تو پٹواری اچھل کے چھات نو بجنا شروع ہو گیا تھا، بند کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ریچ تھی۔ اب کوئی پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے نام سے جس کی ریچ بھی تھوڑی سی ہے، وہ اکاؤنٹ شروع کیا کہ کوئی سن نہ لے، دھیرے دھیرے بول، کوئی سن نہ لے، کوئی سن نہ لے، کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، وہ والا اکاؤنٹ شروع کر دیا۔ مطلب کیا کہنا چاہیے، لال بجکڑ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، میڈیا اسٹریٹجی گریڈ 18، ٹھیک ہے، اور جناب کمیونیکیشن اسٹریٹجی گریڈ 19 ہے، ایسا نو دے دیو، اور BA میتھ ہے ساڈا، تھلے لکھیا بڑے فخر دینا یار، حد ہے ویسے یار، توبہ۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے، جنہوں نے اس کو روکنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، وہ کم از کم اپنے حصے کا سچ بولیں، بار بار بولیں، جتنی دفعہ جھوٹ بولا جاتا ہے کم از کم اتنی دفعہ بولیں۔ ہم تو نشاندہی کرتے رہیں گے۔ مریم نواز شریف کو ناکام بنانے کے اندر باہر والوں کا تو جو بھی حصہ ہوگا، یہ اندر والے زیادہ بڑے مجرم ہوں گے، جن کی پہلے کوشش تھی کہ ہمیں 2 ٹکٹیں مل جائیں، ایک پہ میں لڑوں، ایک پہ میرا بیٹا لڑے، دونوں ہارے، اور اب ان کی کوشش ہے، جو ان میں سے جیت گئے ان کی کوشش ہے کہ مجھے 2 منسٹریاں ملیں، ٹھیک ہے، یہ تباہی پھیریں گے، اصل میں یہ تباہی پھیریں گے، ٹھیک ہے نا۔ قلعے سے باہر جب فوج حملہ ور ہو اور اندر والے اگر پورا ڈیفینڈ نہ کر رہے ہوں تو وہ اندر والے بڑے مجرم ہوتے ہیں، وہ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے قلعے کے اندر موجود ساز و سامان سمیٹنے میں مصروف ہو جائیں تو وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، غصہ میں نے بڑا چڑھیا ہوا ہے آج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔